السلام علیکم ناظرین، محمد داؤد مصطفی شہید جنازہ گاہ پنڈ سلطانی میں 15ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی ہے، جس سے دعوت المصطفیٰ انٹرنیشنل لاہور کے ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف، شہزاد چشتی، مفتی وقار احمد ہزاروی، قاضی حفیظ الرحمان ایڈوکیٹ اور پروفیسر عبدالوحید صاحب نے خطاب کیا، جبکہ مجتبیٰ ابن میر خان، حافظ غلام علی، محمد حسان، محمد اویس اور قاضی عبدالمنان نے ہدیہ نعت شریف پیش کیا ہے۔ اس کانفرنس کی مکمل رپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ سے پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کدی وچ خواب تے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب تے ہووے نظارہ رسول اللہ، کدی وچ خواب تے ہووے نظارہ یا رسول اللہ۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الحكمة۔ جہاں سے میں بات شروع کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا مرتبہ وہ نبوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ کیا تو ان میں سب سے پہلے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے سب سے پہلے انبیاء پر اپنا انعام فرمایا۔ تو نبوت سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو یہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا وہ انسانوں کی کائنات میں سب سے بلند ہو گیا۔ اسی وجہ سے طبقہ انبیاء کو سب سے بلند طبقہ شمار کیا گیا۔ اب اللہ نے انبیاء انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، مختلف قوموں کی طرف، مختلف قبیلوں کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء سے ہوتا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس میں ایک معاملہ ہوتا تھا، وہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو نبی اپنی تعلیمات لے کر آتا، جب وہ نبی اس دنیا سے چلا جاتا، ظاہراً پردہ کر جاتا، تو اس کی قوم، اس کے قبیلے کے لوگ
جب ان پر حب دنیا اور خواہش نفس غالب آتی تو وہ اس کی تعلیمات میں تحریف کر دیتے. اس کو جو کتاب، جو مجموعہ ہدایات اللہ عطا فرماتا، چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے نبی بھیجے، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی. اب وہ کتاب اہل تفسیر نے لکھا کہ کچھ کو تو باقاعدہ کتاب دی گئی جیسے تورات، زبور، انجیل اور صحائف اور قرآن مجید آقا علیہ السلام، اور کچھ انبیاء کو مجموعہ ہدایات دیا جاتا جس کو قرآن پاک نے کتاب کا ٹائٹل دیا، کتاب کا عنوان دیا. تو وہ اس کے اندر تحریف کر دیتے، اس کو بدل ڈالتے. السلام تشریف لائے نا، تو اللہ پاک نے پہلا اہتمام جو آقا کی وحی کا فرمایا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں. فرمایا کہ باقی بھی وہی ہم ہی بھیجتے تھے، ہماری طرف سے ہی آتی تھی، مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہ لی، لہذا اس میں تعریف ہوتی رہی. وجہ یہ تھی کہ تم تعریف کر دیتے تھے تو ہم نیا نبی بھیج کر اس کی درستگی اور اصلاح کر دیتے تھے، مگر اب ہم ایسی ہستی کو نبی بنا کر بھیج رہے ہیں جس کے سر پر ہم نے ختم نبوت کا تاج سجانا ہے. لہذا اب جو مجموعہ ہدایات آئے گا، اب جو کتاب آئے گی، اب جو تعلیمات آئیں گی، ان تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے، تاکہ تم میں سے کسی کو جرت نہ ہو کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی وحی میں تعریف کر سکو. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. غرور غوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور غوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا، کمال آیا. حبیب اللہ بار بشویم دہل زموش کو بلا قربان میں ان کی بخشش کے
بلند کہہ دو یار سبحان اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش پہ کہ مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ایمان ملا ان کے صدقے. قرآن ملا ان کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے. قرآن ملا ان کے صدقے. رحمان ملا ان کے صدقے. رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی. ذکر کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی. اس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. پت کرو جب سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق والا ہمارا نبی. جس کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گا تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی. اس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت ناموں سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. اے نجوم کے پروردگار، مجھ کو بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا دے. دل کب سے عذاب سکوت میں مبتلا ہے، تو رب نطق و لب ہے، مجھ کو بھی بولنا سکھا دے. میری آج اس تحصیل جنڈ میں دوسری حاضری ہے. جناب سردار صفدر خان ایڈوکیٹ میرے عزیز بھائی، ان کی وساطت سے اور مولانا غلام حیدر اور جناب میر خان صدر جمعیت علماء پاکستان تحصیل جنڈ کی دعوت پر مجھے یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوئی، جو کہ میرے لیے عبادت ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ وساطت سے دعوت اور دعوت سے سعادت اور سعادت سے عبادت. آپ سب لوگ بھی یہاں چل کر تشریف لائے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ یہاں میں حاضر ہو کے عاشقان رسول میں اپنا نام لکھا سکوں اور
آج اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت میں ہماری شمولیت ہو جائے تاکہ کل آقا صلاۃ السلام کے حضور پیش ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں یہ ہدیہ بھی ہو۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا محور ہے۔ اس عقیدے کی غیر موجودگی میں کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ظہور اسلام سے لے کر آج تک اربوں مسلمان خربوں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمہ تذاب سے لے کر مسلمیہ پنجاب، غلام فرنگ، قادیانی تک اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ جو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش بھی کریں گے وہ کافر ہیں، وہ زندیق ہیں، وہ کذب ہیں، اور اس عقیدے میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی موجودگی میں میری بات کرنا ایسا ہی ہے جس طریقے سے آفتاب کے سامنے دیا جلا دیا جائے، لیکن میں اپنے اتنی کوشش کروں گا کہ اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت کے وہ آخری پیغمبر ہیں اور سردار ہیں جن کے بعد نبوت رسالت اپنے منتہا پہ پہنچ گئی اور اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ خاتم النبیین محبوب ربانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اپنی منتہا پہ پہنچ گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، فضلاء بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کچھ معروضات پیش کرتا ہوں کہ 1974 سے پہلے آئینی ترمیم سے پہلے، دوسری آئینی ترمیم سے پہلے جو کہ 17 ستمبر 1974 کو ہوئی، اس سے پہلے یہ زندیق اپنے آپ کو مسلمان گردانتے تھے اور حکومت سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ آج ہم لوگ ختم نبوت کو پڑھ نہیں رہے۔ افسوس کا مقام ہے ہم لوگ فروعی اختلافات میں موجود ہیں، ہم لوگ فرقہ وارانہ اختلافات میں پڑ گئے ہیں۔ ہم نہیں پڑھتے تھے کہ 1974 سے پہلے یہ مسلمان اپنے آپ کو کیسے کہتے تھے، یا آج قادیانیوں کی سرگرمیاں کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے روکنا ہے۔ تو یہ بات علماء بیٹھے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے والا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن ہمارے قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کافر ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ قرآنی آیات کی غلط تشریح کرتے ہیں اور ختم نبوت پہ قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وما محمد، اسی وجہ سے پڑھی کہ اس آیت کو یہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ ابام احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے۔ اگر قادیانیت کو دیکھا جائے، علماء اس ٹاپک پہ بہتر بات کریں گے، تو وہ اس آیت مبارکہ کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ استعمال کیے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو خاتم کرنے والے ہیں۔ نبی اور رسول
اس میں کچھ فرق ہے جو علماء بہتر جانتے ہیں، جہاں پہ میں غلط ہوں علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں، میری تصحیح فرمائیں گے، مجھے خوشی محسوس ہوگی کیونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں، اسی دور میں دینی علم پڑھا تھا لیکن میں اتنی دسترس نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود بات کر رہا ہوں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جنہیں رسالت دی جاتی ہے، جنہیں ایک شریعت دی جاتی ہے، اور نبی وہ ہوتے ہیں جو کہ شریعت کو چلاتے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ رسول کے غلام ہے، رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم امت رسول کے، ہم امت رسول کے، رسول کے اسی زمین کو حکم دیا، کیا زمین؟ ارے بیٹا ماں کو کیا بتاؤ گے؟ یہ جملہ جسے سمجھ آئے تو بولیے گا۔ کہنے لگا ماں کو بتا دوں گا، ماں جب جسم کا ہو، جب جسم کا ہو۔ موضوع لمبا ہو گیا لیکن میں بات کو پھر اور مختصر کرتا ہوں۔ استاد نے کہا بیٹا یہ جو قرآن ہے یہ سارے کا سارا قرآن تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ الگ جائے ام المومنین، میں تمہیں قرآن کی سمندر کی لہروں پہ تراتا ہوا ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں نبی کی شان سنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ختم نبوت کی اس محفل میں نبی کی شان سے زبان سے سنانے لگا ہوں، جس زبان پہ کوئی اختلاف نہ ہو۔ عرض کی اے کائنات کے مومنوں کی ماں فرما، قرآن نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کی آمد تو بتاؤ۔ قرآن لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کا چہرہ تو بتاؤ۔ قرآن والضحیٰ کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کی زلفیں تو بتا۔ قرآن واللیل اذا سجا کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کا مستقبل، میں نبی کا ماضی و مستقبل تو بتا۔ قرآن والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کی یتیمی تو بتا۔ قرآن رحمت للعالمین کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کی جبین تو بتا۔ قرآن والقمر کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کا سینہ تو بتا۔ قرآن علم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کا جانا تو بتا۔ قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کی وہ پیاری غار تو بتا۔ قرآن زحمہ فی الغار کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کے شہر تو بتا۔ قرآن میں حاضر بلد العظیم کہہ دیا۔ اے قرآن میں نبی کے کپڑے۔ جناب ریاست اقبال صاحب تشریف لائے اور دیگر مہمانان گرامی دور دراز سے جو بھی تشریف لائے جن کے نام نہ لے سکا، تمام کا کانفرنس کے تمام سجانے والے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں اپنے پرانے وہی بزم ہے، وہی رونقیں، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی رونقیں، وہی عاشقوں کیا کہ وقت نے دیکھا کہ انجمن طلبہ اسلام کا قافلہ جو ملتان سے چلا تھا، ملتان میں جب قادیانیوں نے ان کو شہید کیا، ان کو زخمی کیا، اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے اہل سنت عظیم قائد حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اس تحریک کو آگے لے کر گئے اور قومی اسمبلی کے اندر 16 جون 1973 کو ایک قرارداد کا مسودہ تیار کیا اور 30 جون 1973 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ وقت نے دیکھا آپ کے جو جتنے بھی ساتھی تھے، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، علامہ کاظمی علیہ رحمت، پیر کرم شاہ صاحب الازری، حاجی ابو داؤد صادق صاحب، یہ سارے لوگ اس قافلے کو لے کر چلے اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ 7 ستمبر 1974 کو اسمبلی کے فلور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اور یہ سہرا الحمدللہ جب علماء اہل سنت کے حصے میں آیا اور جمعیت علماء پاکستان کے حصے میں آیا، آج ان کی جماعت پورے پاکستان میں تحفظ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ علماء کرام، مشایخ اعظام،
अपने अपने अंदाज में नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते रहे। इमाम शाह अहमद नूरानी अलैहि रहमत ने असेंबली के अंदर नजरियाती सरहदों की हिफाजत की, जबकि चिरागे गोल्डा हजरत पीर मेर अली शाह साहब अलैहि रहमत, पीर जमात अली शाह साहब अलैहि रहमत, जय्यद उलमाए किराम ने असेंबली से बाहर नजरियाती सरहदों की हिफाजत की और नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते हुए अल्लामा हाफिज मेर खान चिश्ती साहब हाफिज़हुल्लाह तआला, हाफिज गुलाम हैदर साहब चिश्ती और जुमला आज की ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वाले के साथ ही हर मैदान के गाजी सरदार मोहम्मद दाऊद मुस्तफाई शहीद करते रहे और हम करते रहेंगे, आखिर दम तक करते रहेंगे। जब इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना को सहाबा किराम ने फरमाया कि जंग में हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, हम क्या करें, कैसे पता चलेगा मुसलमान कौन है, मुनाफिक कौन है, काफिर कौन है? सरकार अपने करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कादियानियत के ताबूत में भी आखिरी कील है। सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया मुनाफिक काफिर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। ऐ मेरे दीवानों, तुम या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करो। यही नारा इमाम शाह नूरानी अलैहि रहमत बुलंद करते रहे, यही नारा आज पिंड सुल्तानी में बुलंद किया जा रहा है। ये नारा हम क्यों बुलंद करते हैं? आपके ज़ौक़ को दोबारा करने के लिए मैं ये कहूंगा कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। किबला की लानी साहब भी तशरीफ लाए गए, आस्ताने आलिया ढेर शरीफ, आस्ताने आलिया मेरा शरीफ से भी साहबजादा अमीर अहमद साहब भी तशरीफ ले आए, जय्यद उलमाए किराम तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह सामने भी सरकार के दीवाने बैठे हुए हैं, स्टेज पर भी सरकार के दीवाने बैठे हुए हैं। दिल करता है जो सामने बैठे हुए हो नीचे उतरूं, सबकी पेशानी को चूम लूं। हम सब का ये अकीदा है कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। लगाया जिसने ये नारा उसका बेड़ा पार है। माकाना मोहम्मद अबा खलील रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। रब की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आखिरी दम तक मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली निफाज के लिए जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हुआ माली है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद इज़्ज़तों की मसनद पर जज़्बा फिराज, आली मर्तबत, ज़ी वक़ार, मुहतरम मुहतशम उलमाए किराम और वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, बिलखुसूस मसनद सदारत पर जलवा फिराज ईरान गुज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातौफ़ीक़ बारी ताला मुझे और आपको ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनअक़िदा एक महफ़िल में शिरकत का शर्फ़ हासिल है। हमारे बुनियादी अक़ायद तीन हैं: अक़ीदा-ए तौहीद, अक़ीदा-ए रिसालत और अक़ीदा-ए आखिरत। अक़ीदा-ए तौहीद क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात
وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ عقیدہ رسالت کیا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر مبعوث فرمائے۔ اس سلسلہ محبت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس سلسلہ نور کی آخری کڑی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب رہتی دنیا تک میرے حضور کی ذات، میرے محبوب کا پیغام اور میرے حضور کا دین ہی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا روشن مینار ہے۔ تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت ہے، اور عقیدہ آخرت یہ ہے کہ ایک مخصوص وقت گزار لینے کے بعد بالآخر موت ہے، اور پھر ہم قبر اور پھر حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے، اور ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ 3 ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر آپ ان تینوں عقائد کو عملی شکل میں دیکھیں کہ اس کی حکمت اور مقصدیت کیا ہے، ایک رب کی ذات ہے، ایک رسول کی ذات ہے، اور ساتھ میں ایک تصور، ایک نظریہ یہ ہے کہ مخصوص وقت کے لیے تم نے یہاں رہنا ہے، اور پھر قبر اور حشر کا میدان ہے، اور جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو اپنے نامہ اعمال پر جواب دہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس کائنات میں بھیج دیا، تو یہاں آ کر اس نے اسی کی ذات کی معرفت حاصل کرنا تھا، اور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ مالک ہم تیرا قرب کیسے حاصل کریں گے؟ تو درمیان میں اپنے رسول کی ذات کو رکھ دیا اور کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک پیغمبر خدا کی زندگی تمہارے لیے بہترین۔ ضابطہ دے دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ 2 لفظی ضابطہ ہے، جو چیز تمہیں میرا رسول دیا کرے فخذوہ، اس کو پکڑ لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع کر دے تم باز آ جایا کرو۔ تم صرف اتنا کام کر کے آ جاؤ، تمہاری دنیا میں بھی کامیابی ہے، تمہاری آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور ذہن میں یہ سوال دے دیا کہ تم نے ایسا کر کے آنا ہے، اور ساتھ ایک خوبصورت عقیدہ آخرت جوڑ دیا، اور اس کے ساتھ فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کون ہے جو اچھے اعمال لے کر ہمارے پاس آتا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت اسی لیے جوڑ دیا کہ دنیا کے اوپر تم جیسا بھی عمل کرو گے، یہ تمہیں فکر لگی رہے کہ بالآخر ہم نے مالک کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ پختہ ہوگا اس کی زندگی کا 1 انچ بھی سیرت رسول سے دائیں یا بائیں نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کل یہ اسٹینڈرڈ نصب کیا جائے گا، اور اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم سے جواب دہی طلب کی جائے گی۔ عقیدہ رسالت حضور علیہ السلام کی ذات کا آخری پیغمبر ہونے کا اعلان ہے، اور اس پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول شاہد ہیں۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا خاتم النبیین، تو میرے رسول نے بھی وہی لفظ استعمال کیا انا خاتم النبیین، اور لا نبی بعدی، فرمایا میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو وہ فرمایا کہ وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن چونکہ ختم نبوت مکمل ہو چکا اور اب نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے کہ حضور علیہ السلام سے قبل جو انبیاء ہوئے ان میں ایسے نبی بھی موجود ہیں کہ باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ لیجئے، یہ پیغمبر ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں اور وہ بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام
باپ ہیں اور نبی ہیں، تو مختلف انبیاء کرام کو یہ اعزاز دیا گیا کہ باپ بھی نبی ہوتا، بیٹا بھی آگے نبی ہوتا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بیٹے آپ جانتے ہیں کہ بچپنے کی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس واپس بلا دیا، اور حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا بھی، کوئی فرزند ارجمند بھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے۔ اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے، چونکہ پیچھے ماضی میں ایسے پیغمبر ہوئے ہیں کہ باپ بھی نبی ہے تو بیٹا بھی نبی ہے، اور حضور کے بیٹے جوان ہوتے اور ان کے سروں پہ نبوت کے تاج نہ ہوتے، چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے بیٹے پہلے واپس بلا لیے کہ محبوب اب تیرے بیٹے بھی موجود ہوں تو نبی نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم بیٹے واپس لے لیتے ہیں۔ کیوں محبوب؟ ختم نبوت کا دروازہ تیرے پہ بند کیا ہے، اب اس سے آگے کسی کے اوپر نہیں کھولا جائے گا۔ تو مجھے بتائیے، اگر حضور کے فرزند بھی پیغمبر نہیں بنائے گئے اور ختم نبوت کا دروازہ اتنا پختہ تھا کہ یہ فرما دیا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن حضور کے بیٹے اللہ نے واپس اس لیے لے لیے کہ حضور کے بعد نبی آنا نہیں ہے، اور محبوب یہ بات جچتی نہیں کہ تیرے پتر جوان ہو اور ان کے سروں پہ نبوت کے تاج نہ ہو۔ کہاں ہم بیٹے واپس بلا لیتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ نبوت محبوب تیرے پہ اختتام ہے، اور تو ہی آخری پیغمبر ہے، تو ہی آخری رسول ہے، تیرے بعد کوئی رسول، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خود ایک خوبصورت مثال کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اس مضمون کو سمجھایا۔ حضور میں میری اور میرے سے قبل انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا ہو اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور اس خوبصورت محل کو، اس قصرے کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی، اس کی زیب و زینت کی تعریف کرتے ہیں اور عش کا دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے جب کوئی شخص اس خالی اینٹ کی جگہ پر پہنچتا ہے تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت محل بنا ہے اور یہ آخری اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، اور لوگ دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن تعجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، اور اب قصر نبوت مکمل ہو چکا، اب کسی اینٹ، کسی روڑے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب گھر مکمل ہو جائے، کوئی ٹوٹی ہوئی ٹائل بھی پڑی ہو تو وہ اٹھا کے باہر پھینک دی جاتی ہے کہ گھر مکمل ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں۔ تو قصر نبوت کی آخری اینٹ میرے رسول ہیں، اور اگر کوئی بدبخت قادیان سے اٹھ کے کہے یہ روڑا بھی کہیں فٹ کر لو تو اس کے منہ پہ مارا جائے گا کہ صاحب اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پر کسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا اتنا پختہ عقیدہ ہے، اس بات پر بڑی توجہ چاہوں گا، یہ حساس معاملہ ہے۔ ہمارے علماء نے، احناف نے فتویٰ دیا، امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے بڑی نازک بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا وہ شخص کافر ہو جائے، جس نے دعویٰ کیا وہ شخص کافر ہو جائے، اور جس شخص نے اس کو نبی تسلیم کر لیا وہ بھی کافر ہو جائے۔ دعویٰ کرنے والا بھی کافر اور جس نے اس کو نبی تسلیم کر لیا وہ بھی کافر۔ تیسری بات، من شک فی الکفر فقد کفر، جس شخص نے اس کافر کے کفر میں شک کیا وہ شخص بھی کافر ہے۔ کہنے والا بھی کافر، ماننے والا بھی کافر، جس نے اس کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر۔ چوتھی بات اس سے بھی نازک ہے، جس شخص نے اس جھوٹے داعی نبوت سے کہا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے، اور اگر اس کے دل میں کوئی گنجائش تھی اور اس نے صرف دلیل مانگی تو کہا یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو۔ یہ اتنا پختہ عقیدہ ہے، اب اس پر دلیل کی بھی گنجائش نہیں، بحث کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ دلیل مانگنے والا دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے، کیا مطلب ہے کہ اگر دلیل سمجھ میں آئے تو نبی مان لو۔ یہ اتنا پختہ پکا سچا عقیدہ ہے کہ اب اس کے اوپر دلیل کی بھی گنجائش نہیں، اور جو دلیل طلب کرے گا وہ بھی رستہ کھو بیٹھے گا۔ یہ وہ خوبصورت عقیدہ ہے جس پر سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اپنا خون پیش کیا ہے، اور اتنا پختہ عقیدہ ہے جس کو ہمارے اسلاف نے بڑی محنتوں کے ساتھ 14 صدیوں کی تاریخ ہے، بچا بچا کر یہ عقیدہ ہم تک پہنچایا۔
اس دور حاضر کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو وہ تاریخ بھی سکھانی ہے اور وہ تاریخ کے روشن عنوان بتانے ہیں. یہ یوں ہی نہیں پہنچا ہے ہمارے پاس، یہ ہزاروں لوگوں کا خون اس عقیدے کی بنیاد پہ ہے. اللہ اکبر. سینکڑوں صحابہ عقیدہ ختم نبوت پر اپنی قربانیاں پیش کی اور کہنے لگا کہ تیرے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ دوں گا، صرف ایک رستہ تیرے پاس باقی ہے، ایک بات تو مجھے رسول کہہ دے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا بات کرتے ہو، جس زبان سے کی بوٹی بوٹی نوچ کر جو ہے وہ دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دی جائے گی. تو شاید وہ حال زبان حال سے یہی کہہ رہے تھے، تو تر شروع ہو کر گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار جو ہے وہ ہمارے بچوں کے سینوں سے حب نبی کو چھینا جا رہا ہے. تو اس وقت مجھے اور آپ کو میدان میں اترنے کی ضرورت ہے اور علم اور عمل کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ حربے اتنے باریک ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمارے کچھ دوستوں نے جو ہے وہ دوسرے دوستوں کو دعوت دی کہ دوسرے شہر میں فیصل آباد ہم پڑھتے تھے تو کہنے لگے کہ گجرانوالا کے اندر جو ہے وہ ایک انویٹیشن آیا ہے اور ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر جو ہے وہ کھانا کھانا ہے ہمیں، اور ہمیں کار بھی دی ہے اور ڈیمو کے ٹکٹ بھی دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف آ کر ہمارے ساتھ جمعے والے دن کھانا کھانا ہے. تو نوجوانی میں نوعمری میں انسان اس طرح کی دعوت میں اس کو اچھی لگتی ہے. تو ہمیں بھی اس نے دعوت دی. تو میں نے کہا یہ کون سا دور ہے کہ کوئی شخص ڈیمو کے ٹکٹ بھی دیتا ہے اور آنے جانے والوں کو کرایہ بھی دیتا ہے اور کھانا بھی اچھا کھلاتا ہے اور کھانا کافی کوئی نہیں ہے. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کوئی اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی. تو خیر وہ انہوں نے جو نام مجھے بتایا تو میں نے پھر نیٹ پہ سرچ کیا تو 2 دن بعد میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ تو قادیانی ہے اور یہ تمہیں وہاں بلا کر ظاہری بات اپنا سودا بیچیں گے تو ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو 3 طرح کے گروہ جو ہے وہ نوجوانوں میں بن گئے. ایک گروہ تو کہتا تھا ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور دوسرا گروہ کہتا تھا یار ہم نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھا کے واپس آ جائیں گے، ہم حضور کو خاتم النبی کی مانتے، کھانا کھانے میں حرج بھی کیا. اور دوسرا وہ گروہ تھا جو فیصلہ نہیں کر پا رہا. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا یہ تو 15 20 سال کے نوجوان تھے. اصل یہ جو 3 حلقے بنے یہ پیچھے 3 قسم کے ماں باپ کی تربیت ہے. ایک تو وہ تھے جنہوں نے 2 ٹوک کہا کہ جناب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا گروہ سوچ میں پڑ گیا کہ جائیں یا نہ جائیں، ان کا اپنا نظریہ ہو گیا تھا. اور تیسرے لالچ کے پجاری لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اچھا کھانا ملنا چاہیے، جانے میں حرج بھی کیا ہے. تو میں نے صرف اتنا کہا تھا ان کو جو جانے پہ بضد تھے، میں نے کہا کہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، اگر پیٹ میں لقمے قادیانیوں کے ہوئے اور موت آ گئی کل رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ. ہم اس پہ غور کریں، موت تو کس لمحے میں بھی آ سکتی ہے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا، اپنی اولادوں کو در رسول سے وفا سکھائے. اور جب تک ہماری حضور اسلام سے وفا پختگی تک نہیں پہنچے گی تب تک نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. جس طرح جو ہے وہ چیز بچے اچک کے لے جاتی ہے اس طرح یہ ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں کیا ہوگا. اپنی اولادوں کے سینوں میں وفا رکھو حضور کے در سے. ان کو بتاؤ بیٹا بھوکے رہ لینا، پیاسے رہ لینا، مزدوری کر لینا، نہ تم افسر بننا، لیکن حضور سے بے وفائی نہ کرنا. ایک زمانہ تھا ہماری مائیں بچوں کو یہ لوریاں دیتی تھی کہ تم نے حضور سے وفا کر. اور چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں ہم نے دیکھا بچپن میں کہ در رسول سے وفا سکھائی جاتی ہے. بڑی چھوٹی سی سادہ سی کہانی ہے لیکن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس میں بڑا کچھ رکھا ہے. وہ ہمارے بڑے سناتے تھے کہ کوئی ڈاکوؤں کا گروہ تھا تو کسی گھر میں داخل ہوا اور انہوں نے چیزیں اٹھانا شروع کی. تو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ بھی آگے بڑھ کر چیزیں اٹھا رہا تھا. تو اندھیرے میں اس کا ہاتھ کسی چیز پر پڑا تو اس نے چکھ کر دیکھا تو وہ نمک تھا. تو اس نے اپنے ساتھ والے دوستوں کو کہا کہ یہاں سے کوئی چیز نہ اٹھانا اور جو کوئی اٹھا رہی ہے وہ یہیں پر واپس رکھ دو اور جلدی جلدی باہر نکل. تو وہ سمجھے کہ شاید کسی نے مخبری کر دی ہے یا کوئی خبر بتا دی ہے، جان بچاتے ہیں، وہ فوری ہر شے چھوڑ کر باہر نکلے. تو جب کسی سیف جگہ پر پہنچے تو چوراہے میں اس نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا، کیا کوئی پولیس آ گئی یا کوئی مخبری ہوگی کہ تم نے سب کو اتنا اچھا موقع تھا، گھر میں کوئی شخص موجود نہیں تھا، اندھیرا بھی تھا اور اتنا مال بھی پڑا تھا اور سب کچھ ہم چھوڑ چھاڑ کر نکلے، آخر ہوا کیا.
تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، اصل بات یہ ہے کہ تمہاری طرح میں بھی چیزیں اٹھا رہا تھا اور چیزیں اٹھاتے اٹھاتے میرا ہاتھ کسی شے پہ پڑا تو میں نے چکھ کر دیکھا تو وہ نمک تھا، تو پھر میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ جس گھر کا نمک کھایا ہو وہیں پر بے وفائی کر دے۔ یہ سادہ سی کہانی ہے تو میری ماں جی سنایا کرتی پتر جس گھر کا نمک کھایا ہو نا اس گھر سے بے وفائی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سادہ سی وفا کی کہانی ہے۔ تو یار جس انسان کو سانسیں بھی در رسول سے ملی ہو، جو اپنے وجود میں بھی اپنے رسول کا محتاج ہو، وہ کیسے حضور کے در سے بے وفائی کر سکتا ہے؟ تو مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کے ان کے حربے بہت بڑے ہیں اور مجھے اور آپ کو عملاً اس کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا، اپنی اولادوں کو اتنا پختہ کیا جائے کہ کبھی بھی وہ حضور اسلام کی ذات کے حوالے سے، محمود اسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں پنپنے چاہیے ہیں۔ یہ اس دور کا جہاد ہے کہ میں اور آپ اس دور کے اوپر غور کریں اور اپنا سب کچھ لے کر میدان عمل میں اتریں۔ میں ایک سادہ سا شعر سنانا چاہوں گا، سمجھ آ جائے تو یہ شعر بھی کافی ہے۔ کسی کہنے والے نے حد کر دی اور لکھنے والے نے کمال کر دی، اور کیا خوب کہا، یقین جانیے قلم چومنے کو جی کرتا ہے، کتنا خوب تخیل ہے کسی کا، کہا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہیں۔ ہم تو یہاں کھڑے ہیں صاحب، تم پتہ ہے کتنا حوصلہ اس شخص کا جو جناب ابو بکر کا وزن کرنے چل پڑتا ہے، کتنا بدبخت ہے وہ شخص وہ جناب عمر پہ بات کرنے چلا جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں صاحب ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجیے کن کی بات ہو رہی ہے؟ زمین پر پڑے ہوئے ریت کے وہ ذرے، وہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے، نہیں حضور والا میرے حضور تو پھر میرے حضور، اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے گھر والوں سے، نہیں حضور والا وہ تو میرے حضور کے گھر والے ہیں، اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اصحاب سے، نہیں حضور والا وہ تو میرے حضور کے اصحاب ہیں۔ توجہ چاہوں گا صاحب، اس مٹی کو نسبت ہو جائے اگر میرے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین شریفین سے، تو صاحب پھر وہ مٹی نہیں رہتی، وہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے۔ پھر تو اس مٹی کا بھی مقابلہ، اور یہ کوئی میں نے کہہ دیا یہ شعر پڑھا دین بنانا شروع کر دیا، یہ تو صرف آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے حضور شہر مدینہ میں اپنے مجاہدوں کے ساتھ جب داخل ہوئے تو صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد و غبار اڑا، تو کسی نے کپڑا اپنے چہرے پہ رکھنا چاہا، تو میرے حضور فرمایا صحابہ نیچے کر لو، رب نے میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے، ان کے تو شہر کی مٹی بھی شفا والی ہے۔ اور پھر کہہ دوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شعر پڑھا اور وہیں سے سارا دین کا فلسفہ سمجھا دیا، میں نے کہا یہ صرف آسانی کے لیے بتایا ہے۔ اگر آپ قرآن کے لہجے سے یہ مضمون سمجھنا چاہیں تو قرآن نے اس سے بھی آگے کی بات کی ہے۔ میں نے تو محبوب کے مبارک قدموں سے لگے ہوئے نالین شریفین کی مٹی کی مثال دی ہے۔ قرآن کا لہجہ سنیے گا، یہاں سے دین سمجھ آتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا محبوب مجھے تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد جو ایک شرارہ پیدا ہوتا ہے، محبوب میں رب ہو کے اس شرارے کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ محبوب کی قسم نہیں ہے حضور والا، محبوب کے غلاموں کی بھی نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد ایک لمحے کے لیے جو شرارہ پیدا ہوتا ہے، یا رب ہو کے اس شرارے کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد ایک لمحے کے لیے جو شرارہ پیدا ہو، یا رب اس شرارے کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو ساری زندگی سایہ بن کے محبوب کے ساتھ جڑ کر جناب ابو بکر ہیں، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جو آج بھی پہلو انور میں حضرت عمر جلوہ فراز، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ کسی کو دھوکہ لگا ہے۔ ہمیں ادب یہی سکھانا اپنی اولادوں کو
یہ تو ختم نبوت کا دروازہ کھولا ہے تو بہت بڑی بدبختی ہے. یہاں پہ کھڑا کرنا ہوگا اپنی اولادوں اور ان کو بتانا ہوگا بیٹا محبوب کے تو مبارک قدموں سے جو مٹی لگی ہے اس خاک اور اس شفا کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ دین ادب کا دین ہے. اپنی اولادوں کو یہ سکھائیے. آقا کریم اسلام نماز پڑھ رہے تھے نا, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے, یہ حضور اسلام کے گھر کے آقا کریم اسلام کو نماز پڑھتے تھے. انہوں نے موقع غنیمت جانا, نیت باندھ کے پیچھے کھڑے ہو تو دوران نماز میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو پکڑ کر اپنے پاس کر لیا. وہ قدم گھسیٹتے ہوئے پھر پیچھے واپس آ گئے. نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹا ابن عباس, میں نے آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا تو آپ بھی پیچھے کیوں ہو گئے تھے؟ سنیے جواب صحابہ کے بچوں کا. عرض کی حضور جی آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز تو نہیں پڑھ سکتے. آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو سکتا. گھر سے سمجھا کے نہیں بھیجا تھا کہ بیٹا اگر آپ حضور کے گھر جائیں, محبوب نماز پڑھ رہے ہو, آپ نے ساتھ کھڑے ہو جانا, حضور ساتھ کھڑا کریں, آپ نے پیچھے ہو جانا. یہ سمجھا کے نہیں بھیجا. فوراً بچے نے دوران نماز فیصلہ کیسے کر لیا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کرنی, پیچھے کھڑے ہو کے ادا کرنی ہے. جبکہ محبوب علیہ السلام نے خود ساتھ کھڑے کیا تھا. یہ فیصلہ ایک لمحے میں کیسے ہو گیا صاحب؟ اس لیے ہو گیا صاحب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اگرچہ بچے تھے لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے بڑے جس محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں ان کے ساتھ نماز کیسے کر سکتا ہوں. تو یہ دین ادب کا نام ہے. ہمیں اپنی اولادوں کو یہ سکھانا ہوگا. اور جب ادب کے ضابطے ٹوٹتے ہیں پھر انسان لڑکتا چلا جاتا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. دین ادب کا نام ہے اور اگر کسی کے لہجے میں ادب نہ رہے تو اس کے پاس دین نہیں رہتا ہے. یہ ورثہ ہے. میرے استاد مکرم فرمایا کرتے بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے نئی چیز لے لیا کرو. نئی چیز میں جدت ہے, نئی چیز میں سہولت ہے, نئی چیز میں آسانی ہے. لیکن بیٹا یاد رکھنا دین جتنا پرانا ہوگا اتنا گنبد خضرا کے مکی کے نیڑے ہوگا. ہم نے دین پرانا نیا نہیں لینا صاحب. دین پرانا ہی اچھا ہے. دین وہی اچھا ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری لے کر آئے. دین وہی اچھا ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے. دین وہ اچھا ہے جو امام احمد رضا لے کر آئے. دین وہ اچھا ہے جو پیر محل علی شاہ لے کر آئے. یہ بزرگ تھے جنہوں نے ہمیں ورثہ دیا ہے اور یہ ہماری جانوں سے قیمتی ہے. یہ ہم نے اپنی نسل نو کے اندر منتقل کرنا ہے. اور یہ ادب والا دین جب آئے گا تو پھر قادیانیت اور مرزائیت تو بڑے دور کی باتیں ہیں. لہجوں میں ادب رہے گا اور آپ اپنی بچوں کو یہ دین سکھائیں گے تو نتیجے انشاءاللہ حاصل ہوں گے. تیسری بات فرمائی وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ اور قرآن مجید کا پڑھنا سکھانا. آج ہمارا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن سے نہیں جوڑ سکے ہیں. آئیے مصروف عمل ہو جائیے اور اپنی اولادوں کو, بچوں کو, خاص طور پر نوجوان نسل کو قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ کیجیے. سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سے بابے نبوت پہ بے حد درود فتح بابے نبوت پہ بے حد درود بے حد درود فتح بابے نبوت پہ بے حد درود. پاکستان کے ساتھی ہیں ان کی طرف سے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصی طور پر علماء کرام کا اور میرے محترم جناب پیر عطا اللہ شاہ صاحب, آپ نے مہربانی فرمائی, ڈاکٹر صاحب نے, جتنے بھی علماء سلیج کی زینت بنے ہیں, تمام دور دراز سے لوگ آئے ہیں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی, دعا کے بعد لنگر کا بندوبست ہے. یعنی مشکل دن تھا اتوار کا دن, تمام حضرات کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے, مگر آپ حضرات نے قیمتی ٹائم نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
या रब्बल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता वल मुआफ़ातद दाइमता फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबना वस्तुर उयूबना वक़ल्लिब क़ुलूबना वनव्विर क़ुबूरना वसहिल मुरादना वयस्सिर उमूरना। मालिक कायनात या रब्बे ज़ुल जलाल, खूबसूरत ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस ना इनेकाद होंदा है। ये महफिल कॉन्फ्रेंस सजाने वाले, आने वाले, एहतमाम करने वाले मालिक कायनात सब जज़ाए खैर अता फरमा। बिलखुसूस इस महफिल ना एहतमाम हाफिज़ मेहर खान साहब, अल्लामा ग़ुलाम हैदर साहब, इन्होंने दोस्त जो मेहनत करने मालिक कायनात इन्होंने रोज़ी रिज़्क़ के अंदर बरकत फरमा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। मोहम्मद दाऊद मुस्तफ़ा साहब मालिक कायनात शहदाए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद दर्जा नसीब फरमा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत मरहूमा ने बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने करम दे नाल मुल्क पाकिस्तान नी खैर फरमा, आलम इस्लाम नी खैर फरमा, मिल्लत इस्लामिया नी खैर फरमा। पाकिस्तान आलम इस्लाम के अंदर इज्जत शान और शौकत अता फरमा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की बेहतरी वास्ते हर मैदान के अंदर कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मुल्क में वसाइल के अंदर बरकत फरमा, बस्ती पे रहमता नाज़िल फरमा। इन्हां दोस्तां आपस अंदर इत्तफाक, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत नसीब फरमा। सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। औलियाए कामिलीन ने दामन नाल वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही व कासिम रिज़्क़िही औलियाए उम्मतिही व आले सुन्नतिही अजमाइन इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, पीर अताउल्लाह शाह गिलानी साहब दाऊद मुस्तफ़ाई शहीद और मुदस्सिर हुसैन शहीद की कब्र पर दुआ कर रहे हैं। इसके साथ ही वाहिद साहब जिंदाल की पूरी टीम को दाऊद मुस्तफ़ाई शहीद कब्रिस्तान पिंड सुल्तानी से इजाज़त दीजिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।